الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج ہے شمائل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم شمائل المحمدیہ بھی کہتے ہیں، جو کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے. اس کی مجلس ہے جس میں انشاءاللہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے جڑی کچھ اہم چیزوں کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال چیزیں، ان کے استعمال کا طریقہ، ان کی حیت، اس کے حوالے سے کچھ حدیث پڑھیں گے باذن اللہ، اور اپنے علم میں اضافہ کریں گے باذن اللہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں جمع ہونا محض اپنے فضل سے قبول فرمائے اور ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی بدولت ہمارے کرداروں میں بھی کچھ بلندی پیدا ہوا میری آپ. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ذات ہے اس سے روشناسی اور اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور اس کا علم جو ہے وہ بڑھائیں اپنے اندر، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ، اس میں اضافہ ہوتا ہے یقیناً. کیونکہ انسان جب اپنے محبوب کے حالات کو معلوم کرتا ہے، اس پر مطلع ہوتا ہے، تو یقیناً اس کا تعلق اس سے مضبوط ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یقیناً ہمارے سروں کے تاج ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے، اور اس میں یقیناً اس کو بڑھانے کی بھی ہمارے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے. طیب، اور اس کا ایک بہت ہی اعلیٰ طریقہ یہ ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور ہیں، ان کے متعلق ہم جانیں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمایا. پچھلے پچھلی مجلس میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا جو نعل مبارک ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک ہیں، اس کے حوالے سے بھی بات کی تھی، اور ہم نے جیسے کہ پڑھا تھا کہ اس کے اندر دو تسمے تھے، آگے کی طرف بھی اور پیچھے کی طرف بھی. اور اس حوالے سے ہمارے ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا پرسنلی، تو میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کو مزید تھوڑی وضاحت کر دوں کہ اس کی یعنی شیپ کیا تھی، اس سے کیا مراد ہے، اور علماء نے جو اس کے بارے میں بیان کیا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ اس زمانے میں کس قسم کی جو جوتے وغیرہ ہیں اس کو استعمال کیا جاتا تھا. تو اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ تصویر بھی شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہ کس قسم کی نعل مبارک تھی. طيب، یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس پکچر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو آگے کی طرف دو آپ کو تسمے کی شکل میں جو لائن سی نظر آ رہی ہیں، اس کو قبالان کہتے ہیں عربی میں. لہوا قبالان، اس کے دو تسمے تھے. اور اسی طرح پچھلی سائڈ پہ، یعنی جہاں آپ کا پاؤں ختم ہوتا ہے ایڑی کی طرف، وہاں پر بھی اسی طرح کے دو تسموں ٹائپ چیز ہے، تاکہ انسان جب اپنا پاؤں اس کے اندر ڈالے تو وہ ذرا اس کو اس میں مضبوطی آ جائے، یعنی پاؤں جو ہے وہ اس کا وہاں پر فٹ بیٹھ جائے. اور آگے کے جو تسمے ہیں، اس میں ایک میں جو ہے وہ ابہام چلا جاتا ہے، یعنی جس کو ہم انگوٹھا کہتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کی دو کی جو انگلیاں ہیں وہ. تو اس طرح یہ ہے کہ پورا پاؤں جو ہے وہ ایک اس کو مضبوطی مل جاتی ہے. تو اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قسم کی چپلیں، جوتے پہنے جاتے تھے. اور یہ جو آپ کے سامنے تصویر ہے، یہ بھی صرف ایک ماڈل ہے، یہ کوئی حقیقی تصویر نہیں ہے، کوئی حقیقی جوتے نہیں ہے. یہ صرف جو ہمارے پاس روایات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے متعلق جو معلومات آئی ہیں ہم تک، اس کو سامنے رکھتے ہوئے بعض علماء نے اس کی یہ شیپ جو ہے وہ ترتیب دی ہے کہ یہ اس قسم کے تھے، یہ تقریباً یعنی اس سے ملتے جلتے
وہ چیز تھی. طيب، اور یہ تقریباً آج سے کوئی میرے خیال میں 500 ہجری کے قریب اندلس کے اندر اس کو آ، بنایا گیا تھا، اس شیپ کو یعنی سامنے لایا گیا تھا کہ اس قسم کے جوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے. طيب، تو بعض لوگ سبحان اللہ ہمارے زمانے میں صرف اس تصویر کو ہی لے کے اس کی اتنی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، توقیر کرتے ہیں. حالانکہ یہ درست نہیں ہے، کیونکہ یہ صرف تصویر ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور سبحان اللہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ اس طرح کی چیزوں کو اور ان تصاویر کو اتنی عزت اور حرمت دیتے ہیں، لیکن ان کے اپنے کردار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتنی اہمیت نہیں ہوتی. ان کے وہ جس راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں، زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوتا. لیکن ان چیزوں پر آ کے وہ لوگ اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں، جو کہ یقیناً ناقص بات ہے. سب سے اہم چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر انسان ہو، عقیدے کے مطابق، اس طرح عمل کے مطابق. تو یہ زیادہ اہم چیز ہے، بجائے اس کے کہ انسان ان چیزوں کے ساتھ اپنا دلی تعلق پیدا کرے. ہاں، یہ اگر حقیقی ہوتی تو یقیناً ہمارے لیے اس کو اس کو سنبھالنا، اس کی عزت و تکریم کرنا، یقیناً یہ ہمارے لیے باعث شرف والی بات تھی. طيب، تو امید ہے کہ آپ کے لیے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ وہ کس قسم کے جوتوں کی بات کی جا رہی تھی. طيب، آج جو ہمارا درس ہے وہ انشاءاللہ باب نمبر 13 سے سٹارٹ ہوگا کتاب کے. یہ حدیث نمبر 95 ہے تقریباً، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے استعمال کے حوالے سے بات کی گئی. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: باب ما جاء فی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتختم في يمینه. اس بات کے بیان میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اور اس میں انہوں نے تقریباً 9 احادیث ذکر کی ہیں. یعنی پہلے جناب امام ترمذی رحمہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے متعلق ہمیں کچھ احادیث بتائیں کہ وہ کیسی تھی، اس کی شیپ کیسی تھی، اس کے اندر لگا ہوا پتھر وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی، اس پہ لکھا ہوا کیا تھا، وہ کس لیے یوز ہوتی تھی، وغیرہ وغیرہ. اب اس چیپٹر کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کس طرح کیا کرتے، کس ہاتھ میں پہنا کرتے. یہ تو یہ دیکھیے، اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اہل علم نے اس علم کو بھی جب جمع کیا تو وہ کس قدر ایک ترتیب کے ساتھ اور ایک خوبصورت پیرائے میں جو ہے وہ اس کو ذکر کیا ہے. اور اس سے اہل مسلمانوں کے خاص طور پر جو علمی ورثہ ہے اس کی حفاظت اور اس کے اندر جو ترقی تھی اس کا بھی اظہار ہوتا ہے. یعنی ایون اگر آپ دیکھیں کہ ویسٹ نے تو تقریباً ہم سے ہی ریسرچ کو کرنے کا طریقہ جو ہے وہ سیکھا ہے کہ کس طرح کسی چیز پر تحقیق کی جاتی ہے، اس کو سامنے لایا جاتا ہے، پیش کیا جاتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمارے دینی ورثے کے اندر بہت ہی واضح طور پر آپ کو نظر آئی. تو امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا محمد بن سهل ابن عسكر البغدادي وعبد الله بن عبد الرحمن أنهما قال أخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن نمير ابن أبي نمر عن أبي إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن أبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه. یہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں یعنی دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی مبارک پہنا کرتے تھے. اور یہ حدیث اس کی سند بھی حسن ہے، یعنی قابل قبول ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اپنی انگوٹھی کو استعمال کرنے کا، اس حوالے سے بات بیان کی جا رہی. اگلی حدیث بھی تقریباً اسی موضوع کی ہے. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے صرف سند ذکر کی ہے. حدثنا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سليمان بن بلال عن شريك بن عبد الله بن ابي نمر ونحوه. طيب، اگلی حدیث جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد بن هارون
عن حماد بن سلمة أنه قال رأيت ابن أبي رافع يتختم في يمينه فسألته عن ذلك. حماد بن سلمہ رحمہ اللہ ایک بہت مشہور تابعین یا تبع تابعین میں سے ہیں. تو وہ اپنے شیخ کے متعلق، اپنے استاد کے متعلق، ابن ابی رافع یہ غالباً تابعی تھے، تو ان سے انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنے ہوئی ہے. تو حماد کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یعنی کس وجہ سے یہ پہنی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا، یعنی ابن ابی رافع ان کے شیخ نے، رأیت عبد اللہ ابن جعفر یتختم فی یمینہ. ان کے شیخ نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور عبداللہ بن جعفر کون ہے؟ یہ ہیں جناب جعفر الطیار جو جناب علی کے بھائی تھے، ان کے بیٹے. رأیت عبداللہ ابن جعفر یتختم فی یمینہ، میں نے دیکھا عبداللہ بن جعفر کو کہ انہوں نے بھی اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. وقال عبداللہ بن جعفر، اور عبداللہ بن جعفر نے مجھے یہ کہا، كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتختم فی یمینہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ میں اپنی انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. آئیے، تو اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام اور ان کے بعد ایون ان کے آنے والے جو شاگرد ہیں ان کے بعد، وہ کس قدر چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا اور انہی کی طریقے سے زندگی گزارنا پسند کرتے تھے. کہ صحابی نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں ہاتھ میں انگلی ہے، تو دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی ہے، تو میں بھی پہنوں گا. ان کے شاگرد آئے تابعی، انہوں نے دیکھا کہ صحابی نے دائیں ہاتھ میں پہنی ہوئی، تو ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں پہنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی پہنی تو میں بھی پہن رہا ہوں. ان سے اگلی جنریشن میں ان کے جب شاگرد آئے تو انہوں نے بھی پوچھا آپ نے کیوں پہنی ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے استاد کو دیکھا کہ انہوں نے ایسے ہی پہنی ہوئی تھی. آئیے، تو اس کو کہتے ہیں اتباع آثار السلف الصالح، کہ اپنے سے پہلے جو عظیم لوگ گزرے ہیں ان کی پیروی کرنا. آئیے، تو یہ ہمارے لیے بہت لازمی چیز ہے، اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی اتباع کرنا یہ تو بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسی کے اندر فلاح ہے ہمارے لیے. اور جو جناب عبداللہ بن جعفر ہیں یہ چھوٹے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو والد ہیں جناب جعفر ابن ابی طالب، جعفر الطیار جن کو ہم کہتے ہیں، یہ جنگ موتا میں شہید ہو گئے تھے. اور ان کی شہادت کے بعد، اور جنگ موتا کس وقت ہوئی تھی؟ تقریباً یہ ہوئی تھی 8 ہجری کے اندر، یعنی فتح مکہ سے پہلے ہوئی تھی تقریباً. اس میں جناب جعفر جو ہیں وہ شہید ہو گئے تھے، ان کے بلکہ پورے دونوں بازو بھی کٹ گئے تھے. اسی وجہ سے ان کو تیار کہا جاتا ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جنت میں ان کو ان کے بازوؤں کے کٹنے کی وجہ سے پر دے دیے تھے، تو ان کی روح جو ہے وہ اڑتی رہتی ہے جنت کے اندر. اور تیار اسی طرح اڑنے والے کو کہتے ہیں بیسیکلی، تو یہ ان کا لقب تھا بیسیکلی. تو ان کے جو یہ بیٹے ہیں یہ چھوٹے تھے جب ان کے والد فوت ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کی کفالت کی ذمہ داری سنبھالی، ان کو پالنے پوچھنے کا کام آپ نے ہی کیا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی موجود تھی، تو میں بھی اس طرح پسند کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اس حدیث سے ہمیں اہل علم نے اس بات کو بیان فرمایا کہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہننا یہ مستحب ہے، افضل بات ہے. یعنی اگرچہ کہ اگر کوئی شخص بائیں ہاتھ میں پہنتا تو وہ منع نہیں ہے، وہ حرام بھی نہیں ہے، لیکن افضل طریقہ یہ ہے کہ انسان دائیں ہاتھ میں پہنے، کیونکہ جیسے شروع میں بھی ہم نے بات کی تھی پچھلی کلاس میں کہ یہ ہمارے دین کا مزاج ہے کہ ہر وہ چیز جس میں فضیلت کا پہلو ہے، جس میں اکرام کا پہلو ہے، اس چیز کو دائیں ہاتھ سے کرنے کو پسند کیا گیا. یہی وجہ ہے کہ جیسے ہم مسجد جاتے ہیں تو ہم پہلے دایاں پاؤں رکھتے ہیں. اسی طرح جوتا پہنتے تو ہم سیدھا پاؤں جو ہے وہ پہلے ڈالتے ہیں. اسی طرح کھانا کھاتے ہیں تو ہم سیدھا ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک اکرام کی چیز ہے، اس کے اندر ادب جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں ہم
بائیں ہاتھ کو استعمال کریں. تو زینت اختیار کرنا یہ بھی یقیناً ایک اچھی چیز ہے، اور انسان جب انگوٹھی پہنتا ہے تو اس سے اس کی زینت میں اضافہ ہوتا ہے. اس کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اس کو دائیں ہاتھ میں پہنے. اگلی حدیث دیکھیے، یہ بھی اسی سے متعلق ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا إبراهيم بن الفضل عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يمينه. یہ عبداللہ بن جعفر کی ہی حدیث ہے ایک اور سند سے، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائیں ہاتھ کی انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. طيب اگرچہ کہ اس حدیث کی سند میں اس سند میں کمزوری ہے، لیکن یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ پہلے بھی گزر چکا ہے پچھلی حدیث میں. طيب اگلی حدیث ہے جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو الخطاب زياد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. یہ حدیث ہے جناب جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس میں بھی وہی بیان ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اس حدیث کی صحت بھی کافی کمزور ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ اس کا جو ٹیکسٹ ہے، متن ہے، وہ پہلے صحیح صنعت کے ساتھ گزر چکا ہے، لہذا ٹیکسٹ جو ہے وہ اپنی جگہ دوسری صنعت سے ثابت. اگلی حدیث ہے جناب ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا جریر عن محمد بن اسحاق عن الصلت بن عبد الله قال كان ابن عباس يتختم في يمينه ولا إخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم في يمينه. صلت ابن عبداللہ یہ جناب ابن عباس کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب ابن عباس کو دیکھا کہ وہ دائیں ہاتھ میں اپنی انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور میرا خیال ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتے تھے. یہ تو انہوں نے جناب ابن عباس کا جو عمل ہے وہ ذکر کیا ہے. اس کی سند بھی اگرچہ کمزور ہے، لیکن ٹیکسٹ جو ہے وہ دوسری احادیث سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر اپنے دائیں ہاتھ میں ہی انگوٹھی پہنا کرتے تھے. اگلی حدیث دیکھیے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے حوالے سے کچھ اور اضافہ اور بیان ہوا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی. وجعل فصه مما يلي كفه، اور اس کا جو نگینہ ہے وہ ہتھیلی کی طرف رکھا ہوتا تھا. یعنی عام طور پہ جیسے انگوٹھیاں ہم پہنتے ہیں تو انگوٹھی کا جو نگینہ جہاں لگا ہوتا ہے جہاں پتھر، وہ عام طور پر آسمان کی طرف ہوتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا جو نگینہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کی طرف تھا، یعنی نیچے کی طرف ہوتا تھا وہ عام طور پر. وَنَقَشَ فِيهِ محمد الرسول اللہ، اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقش کروایا ہوا تھا، لکھوایا ہوا تھا محمد رسول اللہ. وَنَهَا أَنْ يَنْقُشَ أَحَدٌ عَلَيْهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرما دیا تھا لوگوں کو کہ وہ اپنی انگوٹھیوں پر یہ عبارت نہ لکھوائیں. طيب اس طرح کی یا اس سے ملتی جلتی محمد رسول اللہ وغیرہ، تاکہ یہ چیز کیونکہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھی. وَهُوَ الَّذِي سَقَطَ مِن مُعِيقِيبٍ فِي بِئْرِ أَرِيس، اور یہی وہ انگوٹھی تھی جو جناب معیقیب سے بئر اریس میں گر گئی تھی. اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کے ایک آزاد کردہ غلام تھے جن کا نام تھا معیقیب، یہ بھی غالباً صحابی تھے. ان کے پاس تھی وہ انگوٹھی، یعنی اس کو سنبھالنے کی ذمہ داری. تو وہ ان سے بئر اریس کے اندر، ایک مشہور مدینہ کے اندر ایک کنواں تھا، اس میں وہ گر گئی تھی ان سے. اس کی پھر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت تلاش بھی کروائی، پانی نکلوایا سارا، لیکن بہرحال وہ نہیں مل سکی اور وہ کھو گئی ان سے.
بھائی اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کے جو نگینہ ہے اس کی طرف اس کا بیان ہے کہ وہ عام طور پر کس طرف ہوتا تھا. تو اس حوالے سے جناب ابن عمر فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا نگینہ جو ہے وہ ہتھیلی کے اندر کی طرف ہوتا تھا. لیکن جیسے وہی میں نے بات جیسے کیونکہ یہ آداب سے تعلق رکھتی ہے چیز، تو کوئی شخص اگر اپنے نگینہ کو اوپر کی طرف بھی رکھتا ہے، یعنی آسمان کی طرف اگر اس کا ہوتا ہے، تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی کوئی حرام بات نہیں ہے. لیکن یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ رہا تھا کہ آپ اپنا نگینہ جو ہے وہ ہتھیلی کی جانب رکھا کرتے تھے. اس میں ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء ہو جاتی ہے، اور اس طرح جو نگینہ ہے، جو بھی پتھر ہے، اگر وہ زیادہ قیمتی بھی ہے تو اس کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے یقین. اور اس طرح انسان کے اندر تکبر اور فخر اور ایک جو ایک غرور کی جو خصلت ہے اس میں بھی، اس سے بھی وہ محفوظ رہتا ہے. کیونکہ بعض لوگ ان چیزوں کے ذریعے اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب جب انسان اس چیز کو چھپائے گا اور اس کا جو نگینہ ہے اس کو اپنی ہتھیلی کی جانب رکھے گا، تو یقیناً اس کا دل جو ہے وہ بھی سلامت رہے گا، غرور سے، فخر سے، تکبر سے، دوسروں کو دکھانے سے یقیناً وہ بچ جائے گا. تو اس کے اندر یہ حکمتیں بھی موجود ہیں. باقی جو انگوٹھی کے اندر لکھوانے کا تعلق ہے تو وہ بھی لکھوایا جا سکتا ہے. کچھ بھی لکھوایا جا سکتا ہے، انسان اپنا نام لکھوایا کچھ اور بھی. لیکن اس طرح کی جیسے جو عبارت ہے جیسے محمد رسول اللہ یا اس طرح کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی خاص تھی، اس کو نہیں لکھوانا چاہیے. واللہ اعلم بالصواب. طيب اگلی حدیث دیکھیے، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں ان کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح انگوٹھی پہنا کرتے تھے. جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال كان الحسن والحسين يتختمان في يسارهم. جناب ابو جعفر محمد الباقر رحمہ اللہ، جو مشہور اہل البیت کے علماء میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جناب حسن اور حسین دونوں اپنے دائیں ہاتھ میں دونوں اپنے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے. طيب اس کی سند اگرچہ کہ کمزور ہے، اس کی سند میں کمزوری موجود ہے، یہ درست نہیں ہے سند کے اعتبار سے. طيب اگلی حدیث دیکھیں، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال حدثنا عباد بن العوام عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه. جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے. یہ اس کی سند بھی کمزور ہے البتہ. وقال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا إلا من هذا الوجه. وروى بعض أصحاب قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتختم في يساره وهو حديث لا يصح أيضا. جب وہ اس حدیث کے حوالے سے مزید بیان کر رہے ہیں کہ ایک تو یہ ٹیکسٹ جو ہے وہ جناب انس سے ہمیں اسی سند سے پہنچا ہے، اور یہ ایک غریب یعنی اسٹرینج ٹیکسٹ سند ہے. اور اسی طرح بعض قتادہ کے جو اصحاب ہیں، ان کے جو ساتھی ہیں جناب انس کے جو شاگرد تھے، ان سے بعض لوگوں نے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بائیں ہاتھ میں اپنے لیفٹ ہینڈ میں پہنا کرتے تھے انگوٹھی، اور وہ بھی درست نہیں ہے، یعنی وہ بھی ثابت نہیں ہے. اس باب کی آخری حدیث بھی ہم پڑھ لیتے ہیں جو کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عبید المحاربی
قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنه قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب. جناب ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی، یعنی پہلے چاندی سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سونے کی انگوٹھی بنوائی، گولڈ کی. فکان یلبسہ فی یمینہ، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے. فاتخذ الناس خواتیم من ذہب، تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. اب جس سے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ کہ ہر چیز میں پیروی کرنی ہے، عبادات کرنی ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اسی میں ذوق و شوق، جو عقیدہ جو نظریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اسی پر قائم رہنا، اس کے لیے کٹ مرنا بھی ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عادات شریفہ ہیں، اخلاق ہیں، ان کو اپنانا ہے. دیگر چیزیں جو استعمال کی چیزیں اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ لوگ تھے. تو ابن عمر فرماتے ہیں فاتخذ الناس خواتیم من ذهب، تو سارے لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنوا لی. فطرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگوٹھی پھینک دی، سونے کی انگوٹھی، یعنی جب وہ سونا جو ہے وہ حرام کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا اور پھینک دیا، اور فرمایا لا البسه ابدا، وقال لا البسه ابدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے کبھی بھی نہیں پہنوں گا، یعنی سونے کی وجہ سے، اس کے حرام ہونے کی وجہ سے. فطرح الناس خواتیمہم، تو لوگوں نے بھی، جن لوگوں نے بھی بنوائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انگوٹھیاں سونے کی، انہوں نے بھی اس کو اتار پھینکا کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے بھی ویسے ہی کرنا. آپ نے پہنی تو ہم بھی پہن رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتار دی تو ہم بھی اتار دیں گے. صحیح؟ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مرد پر سونا جو ہے وہ پہننا جائز تھا. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سونے کی انگوٹھی بنوائی. لیکن جب وہ حرام کر دیا گیا اللہ کی طرف سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتار دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں صحابہ کرام نے بھی اس کو اتار دیا. اور اس حدیث سے ایک یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ کرام کس قدر ذوق اور شوق دکھاتے تھے، کس قدر اس کے اندر بڑھ چڑھ کے آگے حصہ لیتے تھے، کسی قسم کی تاخیر سستی کا وہ مظاہرہ نہیں کرتے تھے، چاہے ان کو اس میں کوئی مالی نقصان بھی برداشت کرنا پڑے، کچھ بھی کرنا پڑے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو ہی ہمیشہ مقدم رکھتے تھے اور ہر قسم کے نقصان کو بھی وہ برداشت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں. اسی طرح اور دیگر احادیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کیا گیا، جیسے کہ جناب براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے صحیح بخاری میں. وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں سے منع فرمایا، جن میں سے ایک سونے کی انگوٹھی بھی تھی. یعنی مرد جو ہے وہ گولڈ کی انگوٹھی، گولڈ کی کوئی چیز اس طرح نہیں پہن سکتا. البتہ خواتین کے لیے یہ جائز ہے اور ان کے لیے حلال ہے کہ وہ اس کو استعمال کر سکتی ہیں. اگلا باب ہم دیکھتے ہیں، یہ باب یہاں پر مکمل ہو جاتا ہے انگوٹھی کے حوالے سے. باب نمبر 14 ہے باب ما جاء فی صفت سیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعمال مزید کی چیزوں کے حوالے سے، اور خاص طور پہ جو ہتھیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے متعلق امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک باب باندھا ہے، اور یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو تلوار تھی وہ کس طرح کی تھی، اس کے کیا خد و خال تھے، وہ کس چیز کی بنی ہوئی تھی مثلا، وغیرہ وغیرہ. اس میں انہوں نے تقریباً 4 احادیث ذکر کی ہیں. اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے حوالے سے ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آپ کے پاس بیان کیا جاتا ہے کہ 10 تلواریں تھیں، اور ہر تلوار کے اپنے اپنے نام بھی تھے. اور یہ نہیں، عربوں کے اندر مشہور چیز ہے کہ وہ اپنی چیزوں کے، اپنی سواریوں کے نام رکھتے تھے باقاعدہ. یہی وجہ کہ ہمیں ملتا ہے مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے تو اس کا نام ہے قصوہ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خچر تھا اس کا نام ہے دلدل. آئیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تلوار تھی ان کے بھی نام ہے باقاعدہ. آئیے. اس میں ایک ہے الماثور، ایک ہے القضیب، ایک ہے القلعی، ایک ہے الحتف، ایک ہے المنحدم، ایک ہے الرسوب، ایک ہے الصمصامہ، ایک ہے اللحیف، ایک ہے ذوالفقار، اور ایک ہے بتار. یہ 10 تلواروں کے نام ملتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ حدیث ہے جناب انس کی پہلی حدیث. اس میں امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن قتادة عن انس انه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ حدیث. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا جو دستہ ہے وہ چاندی کا تھا. یعنی دستے سے مراد وہ جگہ جہاں سے تلوار کو ایک سپاہی پکڑتا ہے، تو وہ جو جگہ ہے وہ چاندی کی بنی ہوئی تھی. اس حدیث کو اس حدیث کی سند میں اگرچہ کی کمزوری ہے، لیکن یہ دیگر روایات کی وجہ سے مضبوط آ جاتی ہے، اس کے اندر مضبوطی آ جاتی ہے انشاءاللہ. تو یہ حدیث جو ہے وہ کم از کم صحیح کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے انشاءاللہ. اور اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار مبارک کے دستے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے. اور اسی وجہ سے مختلف علماء نے اس بات پہ بھی ذکر کیا کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تلوار ہو گئی یا دیگر جو اسلحہ ہیں، آلات حرب ہیں، ان میں ہم جو ہے وہ تھوڑی سی چاندی کا استعمال کر سکتے ہیں اس کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے. تو یہ درست طریقہ. البتہ ہم سونا استعمال یعنی گولڈ استعمال نہیں کر سکتے ان چیزوں میں بھی، چاندی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. وہ یہ تلوار کون سی تھی اس کے حوالے سے تو ذکر نہیں کیا جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یعنی ان 10 تلواروں میں سے کون سی تلوار تھی. واللہ عالم کہ کون سی ہے. لیکن بہرحال ایک جو تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر رہا کرتی تھی وہ ذوالفقار والی تلوار ہے، اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی جب آپ فتح مکہ کے دن مکہ میں بھی داخل ہوئے تھے. یہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات خواب میں اس حوالے سے دکھایا بھی گیا احد کے موقع پر کہ آپ نے دیکھا کہ ذوالفقار کی تلوار جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی تھی کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شہادت پا جائے گی. بہرحال یہ آپ کو غزوہ بدر کے اندر ملی تھی ذوالفقار. تو اس حدیث میں بہرحال انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ اس کون سی تلوار سے مراد ہے. واللہ اعلم بالصواب. اگلی حدیث سے جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة. وہی بات ہے تقریباً ایک دوسری سند سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا جو دستہ ہے وہ چاندی کا تھا. اس سند میں کمزوری ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کہ شروع جو ہم نے حدیث پڑھی تھی اس کے اندر یہی ٹیکسٹ گزر چکا ہے ایک مضبوط سند سے. اگلی حدیث دیکھیے. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضة. جناب حود ابن عبداللہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں یعنی جن کا نام تھا سعید کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار پر سونا اور چاندی لگی ہوئی تھی. قال طالب جو بیچ میں ایک راوی ہیں فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة. یعنی اس حدیث کے اندر جو راوی ہیں
وہ پوچھتے ہیں بیان کرنے والے سے کہ میں نے پوچھا کہ وہ چاندی یعنی کس قسم کی چاندی تھی، کہاں لگی ہوئی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا، بیان کرنے والے نے، جناب ہود نے، كانت قبیعۃ السیف فضہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا جو دستہ تھا وہ چاندی کا تھا۔ بہرحال اس کی سند جو ہے بہت زیادہ کمزور ہے، اس لیے یہ قابل اعتماد نہیں ہے، جس کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ سونا بھی لگا ہوا تھا اور چاندی بھی لگی ہوئی تھی۔ جو صحیح حدیث میں ذکر ہوا وہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے میں چاندی لگی ہوئی تھی۔ اگلی حدیث دیکھیے، جناب امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا ابو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد بن سيرين انه قال صنعت سيفي على سيف سمرة ابن جندب۔ جناب امام ابن سیرین رحمہ اللہ بہت مشہور تابعی ہیں اپنے وقت کے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی تلوار جناب سمورہ ابن جندب کی تلوار کے مطابق بنائی۔ سمورہ ابن جندب بہت مشہور صحابی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو ابن سیرین کہتے ہیں میں نے ان کی تلوار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تلوار بنوائی، یعنی اسی شیپ کی، اسی لینتھ کی۔ وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، اور سمورہ نے ہمیں یہ بات بیان کی کہ انہوں نے اپنی جو تلوار بنوائی تھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو دیکھ کے بنائی تھی، یعنی اس کے مطابق انہوں نے اپنی تلوار بنوائی تھی۔ وَكَانَ حنفیًا، اور یہ جو تلوار تھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو حنیفہ جو قبیلہ ہے عرب کا، وہاں سے ملی تھی، یعنی وہ اصل میں وہاں کی بنی ہوئی تھی۔ تو جناب سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تلوار بنوائی، اور ان کی تلوار کو سامنے رکھتے ہوئے ابن سیرین نے اپنی تلوار بنائی۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کی، ایک تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کس حد تک جایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اپنی تلواریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کی طرح وہ بنواتے تھے، اور ان کے بعد ان کے شاگرد آگے وہ بھی اسی طرح اپنے پہلوں کی، اپنے بڑوں کی اتباع کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سلف صالحین کی اتباع کرنا کتنا ضروری ہے، اور یہ چیز اس امت کا ایک بہت بڑا امتیاز ہے۔ جب تک سلف صالحین کی پیروی کرتے رہیں گے ہم سلامتی میں رہیں گے۔ جہاں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے اور اپنی ذات کو اور اپنی عقل کو اور اپنی سوچ کو مقدم رکھیں گے اور اپنے عمل کو، تو وہاں پر یقیناً دھوکہ کھائیں گے۔ طیب، اس حدیث کے اندر بھی کمزوری ہے بہرحال، لیکن اس کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے وہ عمومی طور پر درست ہے کہ جناب صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی حد درجے تک کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوں۔ طيب، اس میں جو اس میں جو بات بیان کی گئی کہ وکان حنفیًا، یعنی وہ جو تلوار ہے وہ بنو حنیفہ کی طرف منسوب تھی، تو یہ قبیلہ دراصل تلوار بنانے میں بہت مشہور تھا عرب کے اندر، اور یہ کہاں پر پایا جاتا ہے؟ یہ نجد کے علاقے میں پایا جاتا ہے، یعنی آج کل کا جو ریاض ہے یہاں پر جو ہے وہ یہ قبیلہ موجود تھا، اور ابھی بھی موجود ہے، اور یہ اس زمانے میں تلوار سازی میں بہت مشہور تھا۔ تو یہیں کی بنی ہوئی تلوار جو ہے وہ اس کی طرف منسوب تھی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگلی حدیث امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسی ٹیکسٹ کی بیان کی ہے ایک اور سند کے ساتھ، اور فرماتے ہیں حدثنا عقبہ بن مکرم البصری قال حدثنا محمد بن بکر عن عثمان بن سعید بهذا الاسناد نحوه، یعنی یہی روایت جو ہے وہ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مجھے ایک اور استاد کے ذریعے بھی پہنچی ہے، تو لیکن بہرحال اس کے اندر کمزوری ہے، واللہ اعلم بالصواب۔ اگلا جو باب ہے انشاءاللہ اس کو ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، باب ما جاء فی صفۃ درع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آگے جو کچھ ابواب آئیں گے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسلحہ ہے اس کے حوالے سے بات بیان کی جائے گی۔ درع کہتے ہیں زرہ کو، جو عام طور پر آلات حرب میں سے ہے اور اپنی پروٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے، شیلڈ جس کو ہم کہتے ہیں۔ اس کے حوالے سے کچھ احادیث بیان ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا درس، امید ہے بات واضح ہوگی انشاءاللہ۔ کوئی آپ لوگوں کا سوال ہے تو آپ پرسنل میں بھیج سکتے ہیں یا چیٹ میں بھی بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس پہ جواب دے دیا جائے گا انشاءاللہ آپ کو۔
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع السلامة.